کوشچنس آپ لوگوں سے کروں گی. آپ صرف اپنے جسٹر سے بتائیں گے, اس سے کہ یعنی کاؤنٹنگ سے بتائیں گے جو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, کیونکہ وہ تو ہے کہ ہم اس سے کوئز کر رہے ہیں, بٹ آئی وانٹ یو ٹو بی مور انٹریکٹیو اینڈ الرٹ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب مجھے یہ بتائیں, جو سب سے پہلی سورہ اتری ہے اس میں کتنی آیتیں اتری تھیں؟ یس 5. دوسری جو سورہ اتری سورہ المدثر, پہلے سورہ العلق اتری ہے, اس کی 5 آیتیں اتری ہیں, ٹھیک ہے. اور کس کے لیے تھی وہ؟ آپ ایسے کہیں گے یا ایسے کہیں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اتری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اتری تھی؟ نہیں, نبوت. گڈ, نبوت کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر سورہ المدثر جب اتری ہے تو اس میں کیا بات, کتنی آیتیں اتری ہیں؟ 5. تبارک اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ کس کے لیے اتری ہیں؟ رسالت کے لیے اتری ہیں کہ نبوت؟ رسالت کے لیے اتری ہیں. رسالت, کیونکہ وہ میسیجز پہنچانے ہیں, یہ داعی کا کام ہے. داعی کے 5 کام بتا دیے, ٹھیک ہے. کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, قم کھڑے ہو جاؤ, ڈراؤ. وانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, ٹھیک ہے. اور اب کے لیے صبر کرنا ہے. تبلیغ کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ جو تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 10. سب سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 4. سب سے پہلے 4. یہ کون ہے؟ مائرہ خان. انہوں نے حضرت خدیجہ, حضرت علی, مائرہ خان کا میں نے سب سے پہلے دیکھا تو انہوں نے 4 انگلی اٹھائی تھی. مائرہ خان, باقی لوگوں نے بھی اٹھائی, میں نے نہیں دیکھا. 4, ٹھیک ہے. سب سے پہلے 4 اور نام بتا دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے جو تبلیغ شروع کی تو اس میں حضرت عثمان بن عفان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ سارے تھے. اور اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے؟ 130. گڈ, ماشاء اللہ. 130 لوگ مسلمان ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سابقون الاولون کہلائے, سابقون الاولین کہلائے ہیں یہ, ٹھیک ہے. کتنے سال, اب سب ہاتھ کے اشارے سے بتائیں گے, کتنے سال جو ہے وہ چھپ کر تبلیغ ہوئی ہے؟ 13 سال. شازیہ 2 سال کہہ رہی ہیں. جی 2 سال. تیمینہ, ڈاکٹر تیمینہ, اور ادھر کون ہے یہ؟ شائلہ. 3 years. عائشہ 3 years. 3 years. ڈاکٹر شائلہ 3 years. اور عائشہ افشا نے بھی بتایا 3 years. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے, اور میں نے کسی کو اور مس کر دیا. 3 years خاموش تبلیغ ہوئی ہے. 3 years جو ہے وہ خاموش عبادت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب تبلیغ شروع ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتُعْ مَا تُؤْمَرُ, آپ یعنی نہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ خاندان والوں کو بتانا شروع کیا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, قریب رشتہ داروں کو بلاؤ اب, ٹھیک ہے. ان کا کر لیا. اس کے بعد کس کو بعد؟ فَاسْتُعْ مَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کر دیا.
اب کہہ دو تو صفا مروہ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب کو قبیلہ اور خاندان اور سب کو بلا بلا کے ایک ایک کا نام لیا, اپنے چچا کا نام لیا عباس کا, اپنی پھپھی صفیہ کا نام لیا, اپنی بیٹی فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, ان سب کا نام لے کے ان کو بلایا, اشارہ ہوا. اس کے بعد ان کو بلانے کے بعد اشارہ کرنے کے بعد اب کیا ہے, سب کے لیے ایک ہی حکم تھا. کیا حکم تھا؟ کیا حکم تھا؟ جو سارے جو بلانے کے بعد ایک ہی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو یہ انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں کی, بتایا, سارے ڈراوے دیے. ٹھیک ہے, یہ تبلیغ کرتے ہوئے, یہ سارا وقت کرتے ہوئے, یہ اتنے وقت گزرے. اب جو ہے وہ کھلی عبادتیں ہونی شروع ہو گئیں, کھلی صحن میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں اور کرنے. اب قریش کو اس بات پہ جو ہے فکر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گھر گھر فساد ہو رہا ہے, کیونکہ خاندان آپس میں وہ ہونے لگے, کیونکہ جب ایمان لے آیا تو آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا, جو کہ ایمان لے آیا اس سے ختم ہو گیا, ماں بیٹے ماں سب آپس میں جیسے کہ الگ الگ ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہے کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھو, لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف بات کرتے جیسے سورہ لقمان میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی اس وقت ان کی وہ نہیں کرنا ہے, اوبیڈینس, آپ نے ان کی فرما برداری نہیں کرنا جب اللہ کا حکم جہاں آ جائے. اب یہاں پر جو ہے قریش کو بڑی تشویش ہونی شروع ہو گئی. اب دیکھیں, اب حج کا سیزن آ رہا ہے, اب اس سے بہت سبق لینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, حج کے سیزن میں اب جو ہے نا یہ تبلیغ یہ اس طرح سے ہو کے اب تبلیغ جو وہ حج کے سیزن میں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بتا رہے کہ سارا سب کا نام لے کے سب کے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا بھی بتایا کہ دنیا میں تمہیں مال دے سکتا ہوں, لیکن آخرت میں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. اور تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ آیات پڑھ کر سناتے تھے, کوئی لیکچر زیادہ نہیں دینا ہے. اور دعوت کا جو ہے دعوت اسلام کا نتیجہ یہ کہ ہوا یہ کہ خاندان کے ذہنی ہم آہنگی جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی ملے ہوئے ذہن ہوتے ہیں وہاں فاصلے ہو جاتے ہیں. یہ آپ یہ لکھی ہوئی بات ہے, جہاں آپ نے دین کی بات کی اور جو آپ کے بہت جگری دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے الگ ہونے لگتے ہیں, جن کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ دور کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی رول ماڈل بنا کے آپ کو پہلے اس پیش کرنا ہوگا. اب قریش لوگوں کا حال کیا تھا کہ انہوں نے یہ تشویش ہو گئی, انہوں نے جو ہے حج کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو جا کے سارا سب کو بہکائیں گے بتائیں گے. تو اپنے وہاں سے ایک سردار مقرر کیا, ولید بن مغیرہ, بہت ہی مشہور لیڈرشپ اس میں تھی, 10 بیٹے تھے اس کے, بہت مالدار تھا. اس کا ذکر سورہ مدثر کی آخری جو آگے کی 6-7 آیات ہے نا جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے اس کے بعد کی ذکر اس میں ہے. ولید بن مغیرہ کیا ہے کہ انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا, یہ ساری اسی کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ لیکن دیکھیں اس کا دلوں کا دل کیا تھا. انہوں نے کہا حج کا وقت آ گیا, ہمارے پاس لوگ آئیں گے اور وہ یہ جو صحاب جو ہے, یہ جو صحاب کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ تم لوگ جو ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپس میں کنٹرڈکٹ ہو ان کی بات, تو ایک بات پر آ جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں, یعنی ہم تو کچھ نہیں رائے. نہیں, اس نے کہا کہ نہیں, لیڈرشپ کا یہ تھا کہ ان لوگوں سے نکلواؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا اچھا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں وہ کاہن نہیں ہے, ہم نے اس کو کاہن جیسا کوئی چیز نہیں دیکھی نہ, کیونکہ کاہن جیسے بڑبڑ کر کے پھونکتے ہیں وہ چیز کچھ نہیں ہے اس میں. پھر لوگوں نے کہا اچھا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. اس نے کہا نہیں پاگل بھی نہیں ہے, ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں, اس میں نہ پاگلوں جیسی کوئی سی گھٹن ہے, نہ الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے, نہ بہکی باتیں کر رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا وہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کو کوئی سلسلہ کی قسم کی شاعری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگوں نے کہا اچھا وہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا کہ نہیں وہ جادوگر نہیں, ہم نے جادوگر دیکھے اس میں جھاڑ پھونک اور گرا ڈال کے کچھ اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے. پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس کو دل سے اس نے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ حق ہے, لیکن کیوں منع کر رہے تھے یہ آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اس نے کہا کہ اس کے اندر مٹھاس ہے. دیکھیں پازیٹیو باتوں کو کیسے
کیسے وہ نیگیٹو کی طرف لے کے گیا. اس نے کہا کہ اس میں بہت مٹھاس ہے, رونق ہے, تازگی ہے, جڑ پائیدار ہے, اس کی شاخ پھلدار ہے, یعنی کہ جو بات کہتا ہے ایسے پھلنے پھولنے والی بات ہے, اور جو بات ہے وہ واضح ہے, اور جو باطل یعنی ہٹ جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو جادوگر ہی کہہ دو, یعنی کہ پازیٹیو بات کو فوراً نیگیٹو کی طرف لے گیا. کیوں کیونکہ بھائی بھائی کو لڑوا دیا ہے, اور جو آپس میں ہی لوگ نیگیٹو اس میں آپسی میں جو ہے نا خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. تو اب ان کے لیے جو نیگیٹو اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیگیٹو باتیں بتانا شروع کر دیا, تو وہاں سے اٹھے اور حج آنے والوں کو ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا دی. ان کو ڈراوا دے رہے ہیں اسلام کا, ان کو ڈراوا دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایکچولی یہ اسلام کے لیے پازیٹیو بات ہو گئی. آپ دیکھیں 9/11 پہ کتنا پروپیگنڈا ہوا تھا, کتنا, اور اس کے بعد کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا اچھا اس کے بارے میں کیوں کیا ہوا, پھر ریسرچ کر کر کے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو ایک طرح سے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ لوگ نیگیٹو اس میں, اور لوگوں کو سمجھ آ گئی, اور لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی ایک پہچان ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب یہ جو تبلیغ ہے نا, یہ آہستے آہستے کیسے اس نے فائدہ دیا ہے. یہ ان کی نیگیٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو تبلیغ جو تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سال مکے میں ایوری ایئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں جاتے تھے. یمن سے, مصر سے, مدینہ سے, جہاں سے بھی جو لوگ آتے تھے ان کے خیمے میں جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ کون میری مدد کرے گا دین کے لیے. کچھ لوگ تو بالکل ہی یعنی کہ جھٹک دیتے تھے, اور انگلی کے اشارے سے ایسے سے دور سے اشارہ کر دیتے تھے, کیونکہ ان کی کانوں میں بات پہنچ چکی تھی نا, تو وہ ایسے یوں کر کے اشارہ کر دیں, ایسے منع کر دیں, کچھ اور کہہ کے ہٹ جائیں, اپنے آپ کو بچا کے چلے جائیں. لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ انہی میں سے, یہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے, میں نے ایک اور جگہ سے اور ایک لیکچر سے پورا اس کو وہ کیا ہے, تو انہی میں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں میں سے اٹھتا تھا ایک کوئی اور کہتا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ کہاں سے تھے, مدینہ یا ادھر سے یمن سے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے, قرآن کی آیاتیں بتاتے, آیت سمجھاتے, وہ آیت پڑھتے, اور پھر وہ اپنے گھر پہ جاتے وہ آیت پڑھتے, کیونکہ یہ اللہ کی وہ تھی نا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا نا کہ جس نے نیت کی اچھا چلو سنتے ہیں, شاید یہ اچھا ہے. جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سوچا چلو سنتے, آخر دورہ قرآن ہے کیا, دیکھے تو وہی جم کے بیٹھ گیا. جس نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں سننا ہے, ہمیں تو نہیں سننا, ایسے ہی بس ہے میرا, میں اپنا خود ہی پڑھ لوں گی, بس گئے کام سے. تو دیکھیں بس پھر یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ اسلام کے اعلانیہ اس طرح سے کرتے تھے. پھر یہ جاتے تھے, اور پھر ایک طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا شروع ہو گیا. اور یہ لوگ جاتے تھے جب مدینہ واپس اپنے گھر میں جا کے, پھر یہ وہاں پر سارا اسلام چل رہا ہے. اور یہ دیکھیں 3 سال خاموش تبلیغ ہوئی, اور یہ 10 سال, کیونکہ 13 ایئرس مکہ میں گزارے ہیں نا. یہ یاد رہے کہ 13 ایئرس مکہ کے پیریڈ تھا پورا, اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 10 ایئرس ایوری ایئر کا یہ تھا, اگر 2 گئے 2 بھی ایمان لے آئے, وہ 2 گئے. اب یہاں پر مدینہ میں ہجرت سے پہلے پورا اسلام طریقے سے پھیل چکا تھا. جبھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جیسے مکہ پہنچے تھے, تو لڑکیوں نے جو ہے وہ نشید ایک پڑھی تھی, طلال مدینہ والی جو تھی وہ والی. تو وہ دیکھیں کہ یعنی کہ یہ پہلے سے سارا پہنچ چکا تھا. عبدالسلام جو تھے وہ دوڑے ہوئے آئے تھے, وہ کہاں کے تھے, وہ وہاں سے, اور وہ ون آف دا کہنا چاہیے وہ تھے اہل کتاب میں سے تھے, وہ بھاگے ہوئے آئے تھے جب جیسی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے وہاں پر. تو یہ ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے جب واپس گھروں میں, اور اس طرح سے وہ سکھاتے تھے. تو تھوڑا سا سبق کے لیے میں یہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ایک لمبی چوڑی لسٹ بناتے ہیں دعا کی, نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے, لوگوں سے دعائیں لکھوا لیا, دعا کر کے, اور یہ گئے اور عبادتیں کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں, دیٹس اٹ. کیا ہم نے کبھی تبلیغ کیا, کیا ہم نے کسی کی کریکشن کرنے کی کوشش کی, کیا ہم کچھ سیکھ کے گئے یہاں سے کہ ہم وہاں جا کے سکھائیں گے؟ کیونکہ جب حج جو ہوتا ہے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, جاہل بھی اور عالم بھی, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں وہاں پر. تو اگر آپ دیکھ
دیکھیں گے جب میں گئی تو الحمدللہ اس وقت جب میں حج کے لیے گئی تھی تو اس وقت مجھے اتنی نالج نہیں تھی. تو میں سبحان اللہ حج کی جب میں گئی تھی 2006 کی بات ہے, تو ایک جگہ ایک جو تھی وہ خاتون بیٹھ کے اور وہ کانگریگیشن میں وہ دعا ایسی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی, تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی جا کے اور میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اب میں سوچتی ہوں کہ دس واز سو رانگ, کہ کانگریگیشن میں آپ نہیں اس طرح سے کر سکتے. یو ہیو ٹو ڈو یور عبادہ, یور مغفرہ یور سیلف, آپ اس کی کریکشن کرو, آپ ان کی اصلاح کرو. میں جب یہ اس لائن میں آنا شروع کیا تو میں پھر عمرہ کے لیے گئی, میں نے قرآن کی تلاوتیں جب میں شروع کر دی تھی اور اس کی سمجھ. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ جا کے ابھی وہ اتنا بڑا سا دروازہ ہے جو راۃ الجنہ کی طرف جانے کے لیے, وہاں پہ کچھ ایسی چیز لٹک رہی تھی, وہ عورت جا کے اس نے اس عورت چادر کو پکڑا اور اس سے مانگ رہی ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا, اور یہ سب ابھی میں نے پڑھا نہیں تھا. لیکن ایک جب آپ تبلیغ اور پڑھنے کے لیے قرآن کی طرف آتے نا, یو ہیو سم تھنگ ٹو کریکٹ ایوری ون. آپ اس چیز کو فیل کریں گے, جیسے آپ سیکھنا شروع کریں گے نا, آپ کو دل چاہے گا یہ اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں, اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں, اور حکمت ہونا چاہیے اس میں. میں نے ان کو جا کے بہت پیار سے کہا, میں نے کہا آپ ان سے مانگ رہے ہیں چادر کو پکڑ کے, دیکھیں خانہ کعبہ ادھر پیچھے ہے آپ کے, یہاں پہ آپ منہ کریں اور یہاں پہ آپ دعا کریں. لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ دعا کریں, میں ان کا منہ موڑواتی تھی کہ نہیں آپ ادھر منہ موڑیں خانہ کعبہ کی طرف. یو کین ناٹ پرے ٹو دا قبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے ہیں آپ. یو ہیو ٹو ٹرن یور فیس ٹو خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی طرف آپ اللہ سے مانگنا ہے, آپ کسی اور سے آپ نہیں مانگ سکتے. پلس جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے بدعتیں کر رہے ہوتے تھے, یا کچھ گاؤں کے لوگ آتے تھے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, میں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی گاؤں کے لوگوں. پھر میں ان کو کہتی تھی کہ یہ پڑھو, اس طرح سے یہ پڑھو, اللہ کا کلام پڑھو. اور وہ کوئی بیٹھ کے درود تنجیمیہ پڑھ رہا ہے, یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں, اور وہ درود لکی, درود تاج. اور آپ کو پتہ ہے درود تاج کیا ہے؟ سو آل شرک. اس میں داخل بلائی والوبائی والمہدی والقار, یعنی ہم لوگوں نے بچپن سے یہ درود تاج یاد کیا ہوا تھا, اور وہی ابھی میرے زبان پہ بھی آتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنی غلط چیزیں تھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ بلا دور کرنے والے, آپ مصیبت دور کرنے والے, ساری چیزیں. کتنوں کو میں نے دیکھا آپ پڑھے, میں کہتی تھی دیکھیں وہ جو درود اللہ نے اتارا ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے, وہ پڑھے, یہ پڑھے درود, اور کچھ نہیں پڑھنے ہیں آپ نے, اور کچھ بھی نہیں پڑھنے ہیں. آپ انتظار کر رہے ہیں نا وہاں جانے کے لیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو دیکھنے کا انتظار کریں, آپ صرف وہ درود پڑھیں. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کو اچھے سے پیار سے ایک میسج آگے پہنچا دینا. اگر لوگ باتیں بنا رہے ہوں, آپ کہہ رہے ہوں, آپ خاموشی سے اٹھ جائیں, اچھا ٹھیک ہے, کچھ نہیں, آگے سے کچھ نہیں. وارث عن الجاہلین, یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے میں جاتے تو بس ایک ہی بات کہتے تھے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم سب لا الہ الا اللہ کہہ دو, تفلحون ہو جاؤ گے. لیکن دو لوگ جو تھے وہ سخت ترین دشمن تھے, ابو لہب اور ابو جہل. ابو لہب ان کے چچا ابو جہل جو ہے وہ ابو الحکمہ کہلاتا تھا, لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا نام دیا تھا. تو وہ جو ہے یہ دونوں جو تھے وہ کسی طرح سے کاٹ کرنے میں لگے رہتے تھے. اب ان کی دیکھیے کہ تین یا چار طرح سے ان لوگوں نے چالیں چلی کہ ماننا نہیں ہے تو ان کو کس طرح سے ان کو روکنا ہے. روکنے کے لیے چالیں, حج کے بعد تو یہ لوگ آگے واپس اپنے مطمئن ہو گئے, اپنے مشورے کرنے لگ گئے کہ اب کس طرح سے اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے. سب سے پہلے جو طریقہ انہوں نے نکالا وہ ہنسی مذاق اور مذاق اڑانا. یہ دیکھیے یہ ہمارے کلچر میں بھی ہے. اگر ہم چھوٹے سے بچے کو کسی چیز میں مذاق کر دیں تو وہ رک جاتا ہے, پھر وہ آگے نہیں پڑھتا, کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے بھی ہو ان کو مذاق اڑاؤ, ایسا مذاق اڑاؤ کہ ان کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جائے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. سورہ المطففین کی آیت ہے یہ کہ جو لوگ نے جرم کیا ہے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, وہ گزرتے ہیں جب یتغامزون کرتے ہیں, آنکھیں مارتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا, اپنے گھر والوں کی طرف اہلہم جاتے ہیں, انقلبوا فکہین, اتراتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے, او ہم نے تو بڑا مذاق اڑا دیا ان کا, ہم نے تو ان کو بڑا تنگ کر دیا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, ان کو دیکھتے تھے ایمان والوں کو, یہ مذاق اڑانے والے, یہ لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں پتا, یہ تو بس دنیا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے, مال اپنا اللہ کے راستے میں لگا دیا. وہ مال عیاشی کے لیے نہیں, وہ مال اللہ کے راستے میں لگا رہے تھے, وہ وقت اللہ کے کلام کے لیے لگا رہے تھے, وہ تفریح تماشے سے رک گئے تھے, تو اس لیے ان کو بے وقوف کہتے تھے. تو
अल्लाह ताला फिर तसल्ली दे रहे हैं आगे इस तरह की बातों पर जो मजाक ठट्टे उड़ा रहे हैं, ये लोग तानाजनी कर रहे हैं। वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं तुम्हारा सीना तंग हो रहा है जो ये कह रहे हैं। तुम बस एक काम करो, फसब्बिह बिहम्दी करो, तस्बीह करो, सजदा करते रहो और इबादत तुम्हें करते रहना है जब तक कि आपके कल यकीन यानी कि मौत तक इबादत तुम्हारी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? तुम अपना काम करते जाओ, बुलाते जाओ, फस्तु उमर इससे पहले कहा था ना वालिदनिल मुशरिकीन, करते जाओ। इन्ना कफ़ैनल मुस्तहज़िईन, हम काफी हैं मुस्तहज़िईन मजाक उड़ाने वालों के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ये अल्लाह के साथ दूसरे इलाह बनाए हुए हैं, ये लोग करीब जान लेंगे। ये सारी चीजें उनका ये काम करते करते उन्होंने दूसरी चाल शुरू की। अब दूसरी चाल उन्होंने की किसी तरह से ये कलाम अल्लाह का ना बोल सके, बीच में कुछ कर दो ऐसे कि इंटरप्ट कर दो। आप देखिए जब कुरान पढ़ा जाता है शैतान को जाके इंटरप्शन कर ही देता है, कोई ऐसी चीज आ जाती कि आप सुनने से रुक जाए। इन लोगों का काम क्या हुआ कि इन्होंने किसी तरह से भी जो है ना मौका लगे बस कुरान जैसे पढ़ा जाए तो बीच में अपना हंसी मजाक ठट्टेबाजी सब चीजें करें। 5 साल नबुवत की रमजान में मौका मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह नजम की तिलावत की। सूरह नजम बेहतरीन सूरह, वैसे भी आप देखिए उसमें आखिर में सजदा आता है। इनको अल्लाह की पहचान थी, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये अल्लाह को जानते थे, इन्होंने सबने सजदा भी किया था इसमें। अच्छा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने फौरन निकायत उतारी कि अपनी सलात यानी नमाज अपनी तिलावत को बीच का रास्ता रखो, जोर से तिलावत नहीं करो। लेकिन इनमें से एक जो आदमी था नदर बिन हारिस, इसने क्या प्लान किया, ये गया शाम और वहां से खूब स्टोरीज और काफी चीजें लर्न कर कर आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम पढ़ रहे होंगे उनके बीच में अपनी कहानियां, अपनी स्टोरी, अपने किस्से लंबे चौड़े। आप देखिए कि अल्लाह के कलाम के आगे आपकी ड्रामास और फालतू किस्से कितना काम कर जाता है कि आप उससे हटके उन तरफ चले जाते हैं। यह लहवल हदीस है। फिर उसने औरतों को, गाने बजाने वालों को, ऐसे लोगों को हायर किया और ऐसे लोगों के पास भेजना शुरू किया जो इस्लाम की तरफ आ रहे थे कि और उन औरतों से कहते थे इनको गाने में और उसमें लगाओ, इनको लुभाओ। तो अल्लाह ताला ने फौरन ये आयत उतारी जो अभी हमने पढ़ी थी सूरह लुक़मान में, वमिनन नासि मन यशी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। लोगों में से जो लोग लहवल हदीस, एक अहसनुल हदीस है क्या? कुरान। एक लहवल हदीस है जो अगेंस्ट अहसनुल हदीस के जाता है, जिससे ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। इल्म होता तो ये अहसनुल हदीस की तरफ बुलाते हैं, ये लहवुल हदीस की तरफ लेके जा रहे हैं और ऑन टॉप ये यत्तखिज़ु हुज़ुवा बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। इनके लिए अज़ाब मुहीन है, ये लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। ये बात हुई। अब तीसरी चीज इन लोगों ने और एक चीज निकाली है कि शक डालो, किसी तरह से शक डाल दो कि ये दीन खालिस है ही नहीं। तो इसमें इन लोगों ने बड़ी सरगर्मी दिखाना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा यानी कि उठ पटांग बातें शुरू कर दी कि ये तो रात के वक्त ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि ये तो ऐसी तिलावत कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इसने अपनी तरफ से कर लिया, कभी कहते हैं इसको किसी इंसान ने सिखा दी। शक डालना, कभी ये तो झूठ है, कभी कहते हैं ये तो घड़ के लेकर आया, कभी कहते हैं कि इसने किसी रूमी ने लिखवाया हुआ है, कोई इसको आके लिखवाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उम्मी नबी के ऊपर उतारा, उम्मी नबी कुछ भी नहीं जानते थे, उस पर भी अगर ये लिखना पढ़ना जान रहे होते तो पता नहीं क्या कहते हैं। कुछ नहीं जानते तो उसके बावजूद ये तो किसी से लिखवा कर ला रहे हैं, ये डिक्टेट कर रहे हैं और फिर आखिर में कहने लगे नहीं इनको इसके ऊपर तो कोई शैतानी आके इस तरह की बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर फौरन आयत उतारी, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम। शैतान किस पे उतरते हैं? अफ़ाकिन असीम पर उतरते हैं, गुनाहगार झूठे पे। ये सच्चा आदमी जो सादिक और अमीन तुम्हारे बीच में मशहूर था, ये जो इतने सादिक और अमीन मशहूर है जिनसे तुम फैसले करवाते थे, इन पे शैतान उतरेंगे? इन पे कैसे उतर सकते हैं? फिर कभी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून है, इस तरह की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो है शायर के तरह का कलाम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फौरन कहा वशुअरा युत्तबिउल गावून, शायर को तो पैरवी भटके हुए लोग करते हैं। 3 चीजें होती हैं शायर के अंदर, उनके पैरवी भटके हुए लोग करते हैं,
الم ترى انهم من كل وادي يهيمون، کیا تم نے دیکھا وہ ہر وادی میں پھر رہے ہوتے ہیں، وانهم يقولون ما لا يفعلون، وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے. یہ دیکھیں تینوں چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. بھٹکے ہوئے لوگ ان کے کوئی نہیں پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے صحیح راستے پہ راست باز پرہیزگار نیکوکار، کسی کے معاملے میں کوئی بہکاوا کوئی گمراہی چھو کے نہیں گزری، شاعروں کی طرح ہر وادی میں نہیں پاؤ مارتے پھر رہے. یعنی کہ تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے، ایک خاص مقصد تھا، اللہ سے جوڑنا، جنت کا دکھانا، یعنی جنت کے بارے میں بتانا، جہنم کے بارے میں پہچان کرانا. ایک اللہ ایک دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہر یعنی وادی کی طرف پھر رہے ہیں؟ اور یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ ہر وادی میں پھر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اب شاعری دیکھیے کہ اس میں کسی کے اندر کوئی اخلاق جاگتا ہے ایکسپٹ جو علامہ اقبال کی شاعری تو تفسیر ہے قرآن کی، اور جو ایسے شاعر جو اللہ سے کنیکٹ کرے، جو اور آپ سورہ شعراء کے آخر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں شاعروں کی پوری ڈیفینیشن دے دی گئی، جو ہیں جس طرح کے جو بھٹکے ہوئے اور جو اللہ سے جوڑنے والے ہر میدان میں بھٹکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی بات کرتے کرتے اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی ایسی شاعری کہ اللہ کو ملا دیا بندے سے اور کہا اللہ تو اتر کر آ گیا، اور اللہ نے ایسی چیز بنا دی اور اس کو عورتوں کو اس سے ملا دیا. پلس یہ کہتے ہیں شاعر کہ چاند تارے توڑ کے لیں، کوئی چاند تارے توڑ کے کر سکتے ہیں وہ؟ تو یفعلون یعنی وہ کہتے ہیں وہ جو وہ کرتے نہیں ہیں. یہ والی جو بات ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو کر ہی نہیں سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مومن تو وہی ہے نا، سچا، حق اور وعدہ اور بات کا پکا، یعنی ہر چیز مومن کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے تھے. تو آپ کو اس شاعری سے کیا نسبت ہے؟ اب یہ چیزیں جب ان کو ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب انہوں نے بحث کرنا شروع کر دیا. اب بحث کیا ہے؟ یعنی کہ تین چیزیں بلائی گئی نا، توحید، رسالت، آخرت. اب آخرت کے بارے میں جو ہے وہ بحث، اذا کننا عظاما اور رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یا ہمارے آبا و اجداد بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ یعنی یہ اس طرح کی چیزیں بتانا کہ نہیں، ہاں ایسے کیسے ہوگا؟ هل ندلکم علی رجل ینبئکم، ہم تمہیں بتائیں ایسے رجل کے بارے میں کہ وہ جو کہتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ تم جب بالکل ختم ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تم دوبارہ سے جدید اس میں پیدا ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بھی بہت جگہ تردید کی ہے اور ان کی بات بتائی ہے. اور اس کے بارے میں ایک خلاصہ جواب اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جو قیامت ہے وہ آ کے رہے گی. وہ کیوں آئے گی؟ وہ اس لیے آئے گی کہ ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر، اور مظلوم ظالم سے حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اس طرح احسان کرنے والے، نیکو کرنے والے، احسان اور نیکی کا بدلہ پانے والے، برائی کرنے والے، بد کردار اپنے برائی بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. تو یہ سب دنیا میں ہو رہے ہیں نا. تو لیکن اس کا حساب کیسے ہوگا کہ جس کے ساتھ برا ہوا ہے اور جس نے برا کیا ہے، کسی کا کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہوا. ہم ٹھیک کہیں گے وہ تم چلے گئے، اب وہاں پہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو پھر کیا ہم مجرموں کو مسلم کی طرح بنا سکتے ہیں؟ تم یہ باتیں کیسے کہہ رہے ہو؟ تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ جو ہے وہ ان کو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ہم دوبارہ اٹھیں گے نہیں، ہم دوبارہ اٹھیں گے نہیں. یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو بحث کر رہے ہوتے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت پہ آیت، ڈفرنٹ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. ام نجعل الذین آمنوا، پیج 72، وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ کیا ایمان والے جو نیک عمل کرنے والے، کیا جو فساد کرنے والے زمین میں ہیں، کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ ہم بنا سکتے ہیں ان کو ایک جیسا کہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا حسب الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے کمائی کی سیئات، برائی، کیا وہ بنا سکیں گے ہم ایمان والوں کی طرح؟ سواء محیا و ممات، یعنی جو مردہ ہیں، کون مردہ ہے؟ جن کے دل میں ایمان نہیں اترا ہے.
اور ممات جو مردہ ہیں, جو محیا ہیں, زندہ ہیں, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو ان کی جو بات ہے کہ دوبارہ پیدائش کی اللہ تعالیٰ پوری دلیل دے رہے کہ دیکھو وہ ان کو یہی تھا کہ ہم دوبارہ سے کیسے پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلی اپنی پہلی پیدائش دیکھو تم انتم اشد خلقا ام السماء, اپنی پہلی پیدائش دیکھو کہ آسمان کا بنانا زیادہ مشکل تھا کہ تمہارا تو ایک مٹی سے بنایا وہ نطفے سے کلچر اور ایک پیدائش. ابھی ہم پڑھیں گے آگے اپنے سورہ لقمان کی یا پھر اس میں ہے جو ہم اپنی اس میں ہر آیت ملتی ہوئی ہے, یعنی ہر ایکسپلینیشن دوسری آیت سے ایکسپلینیشن ہے کہ ایک پیدا کرنا مشکل ہے کہ اتنا سارا. اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک جان بنائی ہے ویسے قیامت تک کی جان بنانا اللہ کے لیے آسان ہے. اسی طرح سے کیوں؟ کیونکہ کن فیکون کا کلمہ ہے, کن کا کلمہ اللہ کو چاہیے, اللہ تعالیٰ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا جس نے آسمان اور زمین بنائی, آسمان کا بنانا زیادہ مشکل تھا, کیا وہ تھک گیا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ, کہ اس کی پیدائش کے لیے وہ تھک رہا ہے, بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ, کہ وہ تھک جائے گا دوبارہ سے بنانے میں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو تو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اب دوسری دفعہ. ہر چیز پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے. پہلی دفعہ کوئی کوکنگ شروع کی آپ کو مشکل لگا, دوسری دفعہ آپ نے اور آسانی سے کیا, تیسری دفعہ اور آسانی سے کیا. یعنی ہر کام پہلی دفعہ تھوڑا ٹائم لگاتے. میں اسائنمنٹ چیک کرتی ہوں تو پہلا اسائنمنٹ میرا ٹائم لیتا ہے, اس کے بعد جیسے جیسے میں کرتی چلی جاتی ہوں میرے ٹھک شروع پر 10 منٹ میں ایک اسائنمنٹ چیک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ یہ ہر کام مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَيِّنَا بِخَلْقِ الْأَوَّلِ, کہ ہم پہلی دفعہ تھکے ہیں, بَلْ هُمْ فِي لَيْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ, بلکہ جو ہے وہ پہلی بار پیدا کیا کہ ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ بلکہ وہ فی لبس شک میں ہے, نئی پیدائش کی اس میں بھی شک میں ہے وہ. تو یعنی کہ اب جب یہ ساری چیزوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا, آیتوں سے ملتا جاتا تھا ان کو جواب نا, تو پھر اب انہوں نے رسالت پر حملہ شروع کر دیا. اب رسول پر حملہ شروع ہو گیا. کیا رسول پر حملہ؟ ان کو یہ تھا کہ یہ تو اتنے یعنی کہ غریب مسکین یتیم اسی کے اوپر رسالت آنی تھی. جو ہمارے پاس جو پہلے تو یہ بات کہ رسالت پر شک کہ رسول کیسے ہم جیسا ہو سکتا ہے. ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو راستوں میں چل رہا ہے اور بازاروں میں چل رہا ہے اور ہمارے طرح کھا رہا ہے. بلکہ ان کو یہ ساری چیزیں تعجب ہو رہا تھا کہ جو ان کے پاس سے اٹھی کہ ڈرانے والا انہی کے بیچ میں سے اٹھا ہے. منہم رسول منہم یتلو علیہم آیات, انہی کے بیچ میں سے کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے, انہی انسانوں کے بیچ میں سے کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ ان کی نیچر, ان کے لاجک, ان کی زبان, ان کے طریقے, ان کے ساری چیزوں کو بتائیں, اس لیے تھا. لیکن ان کو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء, نہیں اس انسان کے اوپر تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بالموسیٰ نورا وہدی للناس, اس سے پہلے بھی سارے انبیاء ہی پہ ہم نے اتارا ہے سارا کچھ. ان انتم الا بشر مثلنا, تو وہ یہی بار بار کہیں تم ہماری طرح کے آدمی کیسے ہو سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو پہلے بھی تو آدمی تھے سارے. اگر ان نحن الا بشر مثل ولکن یمن علی من یشاء عبادہ, پھر وہ کہتے تھے جی ہاں یہ ہم بھی تمہارے ہی طرح کے بشر ہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے احسان کرتا ہے. آپ یہ کہہ دیجئے ہاں ہم تمہاری طرح کے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے گے. اگر وَلَوْ جَعَلْنَا مَلِكًا, اگر کوئی فرشتہ, کیونکہ وہ بار بار یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا, اس پہ کیوں نہیں اترا, وہ فرشتے کے اوپر اتر جاتی رسالت, ایک ہمارے بیچ میں سے ایسے ہی آدمی کو کیوں دے دیا ہمارے جیسے. تو اگر یہ ہوتا فرشتہ بھی رجلاً لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ وَمَا مَا يَلْبِسُونَ, پھر بھی یہ شک میں رہتے, پھر کچھ اور بات لے کر آ جاتے وہ. اب رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ, لوگوں کا شبہ دور ہوا, تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا ہوا؟ یعنی کہ اب ایک کے بعد ایک اعتراض لیتے چلے آ رہے. اب دوسرا آخری اعتراض ان کا یہ تھا
یہ غریب یتیم، اس کے پیچھے ہمارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ نہیں اترا، اور جس کو کچھ نہیں آتا تھا اس کے اوپر کیوں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظیم، یہ ان لوگوں نے جواب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا جواب میں اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو رحمت ہے رب کی، کیا وہ تقسیم کریں گے رحمت رب کی؟ یہ تو رحمت ہے رب کی، کیا وہ تقسیم کریں گے رحمت رب کی؟ وہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے رحمت رب کی؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے اس کو کہاں رسالت دینی ہے، یہ اللہ ہے جس کو جہاں چاہے اپنی رسالت دے دے، اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی رسالت کو کہاں دے، کوئی اس کو نہیں وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہنا شروع ہو گیا، ایک اور اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ اسی کے پاس ہے تو اس کے ساتھ مال کیوں نہیں ہے، باغات کیوں نہیں ہے، گھر کیوں نہیں ہے، یہ ابھی تک کیوں غریب ہے، یہ ابھی تک اس کے پاس کچھ ہے کیوں نہیں، کہ کیوں دھکے کھاتا پھر رہا ہے بازاروں میں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ لوگ کہہ رہے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پاس جو ہے نا کہ یہ فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ ساتھ کھڑا ہو کے آتا تھا، وہ فرشتہ کیوں نہیں ڈھول بجا بجا کے اپنا ڈراوے دے رہا تھا، کیوں نہیں ان کے ساتھ خزانہ اترا، کیوں نہیں ان کے پاس باغات اترے؟ یہ تھا مشرکوں کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انہی میں سے، اور یہ دیکھیں کہ ہر نبی کے ساتھ جو کمزور، جو غریب، ان کو پہلے ان سے اسٹرینتھ ملی ہے، یہ لوگ پہلے ساتھی بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے بھی رسول تھے، امیر کے بھی رسول تھے، زید بن حارث غریب یعنی غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر ترین تھے، زبردست شخصیت، پرسنالٹی، لیڈر، ہر چیز تھے، تو ہر طرح کے لوگوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے۔ لیکن مشرکوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی ہے، محمد رسول اللہ، that's it۔ تمہارا اعتراض کے جواب اتنا کافی کہ وہ رسول ہے، کیونکہ تم نے ان کے لیے جو بھی تم سمجھ رہو کہ مال و دولت کا مطالبہ کیا ہے، جو بھی، وہ تبلیغ والے لوگ ان سب چیزوں کے سے مبرہ ہوتے ہیں، ان کا کام صرف ان کا دولت مال ان سے ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، وہ صرف تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اس مال کی، وہ لوگ ان کو کر کے وہ اللہ کے راستے کے لیے آگے لگاتے ہیں، اٹس ناٹ فار دیم کہ اپنے اوپر کوئی وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شبے کے جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا۔ اب یہ یہاں تک میں اینڈ کروں گی، اب وہ معجزات اور نشانیاں مانگنا شروع ہو گئے، یہ سارے دیکھیں جوابات، اور آپ دیکھیں کہ کنیکشن ہے کہ وہ والی آیت ہے نا وانشق القمر، جب چاند دو ٹکڑے ہوئے، معجزات مانگنے شروع کر دیا، اور معجزات جب دیے گئے تو وہ بھی نہیں مانا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ بات آگے چل کے آئے گی، لیکن یہاں پر صرف اور صرف اب جو بات آئے گی وہ ہم سمجھیں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ بات اب جو آئے گی توحید کے اوپر ہے، وحدانیت کے اوپر ہے، کہ یہ ہمارے وہاں یہ ہو رہا ہے، اور جو کہ مکہ کے مشرکین کے اندر تھا، اور یہ آج بھی مسلمانوں میں ہے۔ مکہ کے مشرکین آپ اگر وہ آیات نکالیں، کہیں گے کس نے خلق اور آسمان پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے قل اللہ۔ کون زندہ مردہ کرتا ہے، وہ کہیں گے قل اللہ۔ ہر چیز میں وہ اللہ کو کہیں گے، لیکن وہ کیا ہے ان کا، اس میں وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمیں مقرب کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہوپ کہ